عشرہ محرم کی 9ویں مجلس، گویا عشرے کی آخری مجلس، جس کا عنوان رہبری اور علم۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ان 10 دنوں میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمایا کہ ہم اپنے آقا حسین کی بارگاہ میں جتنا ممکن ہو سکتا ہے خراج عقیدت پیش کر سکیں، ورنہ ہم کہاں اور حسین کہاں۔ واقعی شکر ادا کیجیے، جب بھی مجلسوں میں آئیں اور مجلسوں سے واپس جائیں تو شکر ادا کریں، اور جب 1 سال گزرنے کے بعد دوسری سال پھر محرم پا جانے کا احساس ہو جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ایک بار پھر سے محرم کرنے کی توفیق حاصل ہوئی، اور اپنے مرحومین کو بھی نہ بھولیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پورے سال گزر جائے اور اپنے مرحومین کو بھول جائیں، نہیں، انہیں ضرور یاد رکھیں جنہوں نے اس عزاداری کو اپنی محنتوں سے سینچ کر یہاں تک پہنچایا ہے، انہیں فراموش نہ کریں۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں، مسجد میں نماز کے بعد 1-2 آیت پڑھ کے انہیں بخش دیں، ضروری نہیں کہ ایک سورہ پڑھے، ایک پارہ پڑھ کے بخشے، نہیں، ایک آیت بھی بخشش اور نجات کا سبب بن سکتی ہے۔ صدق دل سے اگر کسی کو ایصال کرنے کے لیے، اور روایت موجود ہے ہمارے پاس کہ ایک باپ ہے جس کی قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، پیغمبر کا گزر ہوتا ہے ادھر سے، تو پیغمبر اپنے صحابیوں سے کہتے ہیں کہ جلدی آگے بڑھو، اس لیے کہ صاحب قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ چلے گئے، ادھر سے جب واپس ہوئے تو جو صحابی آگے بڑھنا چاہ رہے تھے اور بھاگنا چاہ رہے تھے، پیغمبر نے کہا روکو، رک جاؤ، جلدی نہیں ہے بھاگنے کی۔ کیوں؟ یا نبی اللہ، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اس قبر پہ عذاب ہو رہا تھا جاتے وقت، اب کیا ہو گیا؟ کہا اب عذاب ختم ہو گیا، اب وہ عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ کیا ہو گیا اتنی جلدی؟ کیسے ختم ہو گیا؟ کہا چونکہ اس کے بچے نے اپنے استاد کے پاس جا کر آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے۔ محسوس کریں، ساری مجلسوں کا نچوڑ ہے آج کے دن۔ آج اس کے بچے نے اپنے استاد کے پاس جانے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے۔ اللہ کو کیسے گوارا ہو کہ جس کا بیٹا اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا قصیدہ پڑھے، اس کے باپ پر عذاب نازل کر دے۔ تمام مسلمانوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ ایک بچہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اس کے باپ سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور تھوڑا آگے بڑھیے، علماء تمام فرقوں میں، شیعہ سنی جتنے بھی فرقے، سب کے یہاں لکھا ہے کہ اگر کسی باپ کا بیٹا 30 پارے قرآن کے حفظ کر لے تو اس کی 7 پشتیں، آپ بیدار نہیں ہو رہے ہیں، اس کی 7 پشتیں بخش دی جائیں گی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کا مزاج کیسا ہے جو اپنی کتاب میں یہ تو لکھتے ہیں کہ اگر ایک بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے تو اس کے باپ سے عذاب ہٹا دیا جائے، اگر ایک حافظ قرآن صرف قرآن کو حفظ کر لے تو اس کی 7 پشتیں 7 نسلیں بخش دی جائیں، تو پھر کیا سبب ہے؟ تمہیں علی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ بھائی اسی حدیث اور اسی معیار پہ علی کو بھی رکھو۔ اگر کسی کا بیٹا صرف قرآن حفظ کر کے سنا دے تو 7 پشتیں معاف ہو سکتی ہے، تو جس کا بیٹا توریت بھی سنائے، انجیل بھی سنائے،
محمد وآلہ زندہ۔ تو ضروری ہے کہ ہم اس چیز کی طرف دیکھیں کہ مرنے کے بعد روایتوں میں کون سی چیز ہے جو ہمیں کام آئے گی، ہم اپنے بچوں کو وہ سکھائیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہلواتا ہے مرنے کے بعد، اور بچہ مرنے کے بعد اگر بسم اللہ پڑھ دیتا ہے تو خدا اس کی قبر سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یاد رکھے، CAT کیٹ اور RAT ریٹ تو اسے یاد ہو، لیکن اسے کلمہ نہ یاد ہو، اسے قرآن کا بسم اللہ نہ یاد ہو۔ اس میں اللہ بچے کا دامن نہیں پکڑے گا، غور کریے گا، بچے کا دامن نہیں پکڑے گا، ان تربیت کرنے والوں کا دامن پکڑے گا جسے اللہ نے ولی بنایا ہے، ان کا دامن پکڑے گا۔ لہذا ہمیں ابھی سے آمادہ ہونا چاہیے۔ کون ہے ہم سب؟ خدا کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ دیکھو تم جب بطن مادر سے باہر آئے تو تم جاہل آئے تھے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں تو اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ یہ میرا باپ ہے اور یہ میری ماں ہے، تمہیں شعور نہیں تھا، تم جہالت کے دبیس پردوں میں گم تھے، تارے جہالت میں ایسے گرے ہوئے تھے کہ تمہیں شعور کی دنیا پتہ ہی نہیں تھی۔ اس ماں کا کمال ہے کہ جس نے تمہارے شعور میں علم عطا کیا، جس نے اشاروں سے، بہت نازک مرحلے سے گزر رہا ہوں، تھوڑی سی تمہید ہے، جس نے اشاروں سے، کنایوں سے، الفاظ سے جیسے سمجھ میں آیا تمہارے اندر علم اتارا، تمہیں سمجھنے کی صلاحیت ہو گئی کہ یہ رشتہ ہے، یہ بھائی ہے، یہ چچا ہے، یہ پھوپھی ہے، یہی تو ہے نا، ایسے ہی تو علم پہنچا ہے آپ تک۔ اللہ کہتا ہے ایسے ہی نہیں پہنچا، اس کا بھی انتظام ہم نے کیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور ہم نے ہی تمہیں سماعت دی، ہم نے ہی تمہیں بصارت دی، اور ہم نے ہی تمہیں دل دیا، تم کان سے سنو اور علم حاصل کرو، تم کان سے سنو اور علم حاصل کرو، تم آنکھوں سے پڑھو اور علم حاصل کرو، اور کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا۔ ضروری نہیں ہے کہ سب صحیح ہو، بہت توجہ میں رہی دو، آخری آدمی تک یہ گفتگو میرے کانوں تک جانا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر منبر پہ آنے والا وہی دے رہا ہو جو صحیح ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مدرسے میں ہر پڑھانے والا وہی پڑھا رہا ہو جو صحیح ہے۔ نبی کریم کے دربار میں، نبی کریم کی بارگاہ میں علم کی اتنی عزت تھی کہ جب اسلام کہیں فتح ہوتا تھا اور اسیر پکڑ کے لائے جاتے تھے تو پیغمبر پڑھے لکھے اسیروں میں اعلان کر دیتے تھے کہ اگر مکے کے 10 بچوں کو تم نے پڑھنا اور لکھنا سکھا دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ توجہ کریں علم کی عظمت کو۔ اگر اسیر اور قیدی 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیتا تھا تو پیغمبر اسے آزاد کر دیتے تھے۔ توجہ میرے عزیزو، اس لیے اپنے بچوں کو صرف پڑھانے پر مت لگاؤ، یہ بھی دیکھو کہ کہاں پڑھ رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہاں پڑھ رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے۔ میں ادھر نہیں جانا چاہتا ورنہ آج کی پوری مجلس ادھر چلی جائے گی۔ ہماری زندگی کو دنیا نے ہم سے چھین لیا ہے،
خدا کی قسم ہماری زندگیوں کو اس دنیا نے ہم سے چھین لیا ہے. کل 15 سے 20 ہزار روپے میں گھر چل جاتا تھا. جتنے بزرگ ہیں ان سے پوچھ لیجیے آپ, بہت بڑی رقم تھی 15-20 ہزار. زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ 25-30 سال کی بات کر رہا ہوں جو اپنے ہوش میں میرے ہے. 15-20 ہزار میں پورا گھر چل جاتا تھا. آج ہماری زندگی کو اتنا پھنسا دیا گیا ہے کہ جس گھر میں 10,000 کے موبائل سے کام چل سکتا تھا, اس گھر میں دماغوں میں یہ ڈالا کہ کم سے کم 50,000 کا موبائل لینا چاہیے. ہے یا نہیں ایسا؟ ہے نا؟ جس گھر میں 5,000 کے ٹیبل سے کام چل سکتا تھا, اس گھر میں دماغوں میں بھر بھر کے مجبور کر دیا کہ 10,000 کا ٹیبل آنا چاہیے. اور ہمیں اتنا اسیر کر دیا کہ موبائل ایسا خریدو کہ تم اس کے اتنے اسیر ہو جاؤ کہ اب دوسرا چارجر بھی اس میں نہیں لگ سکتا. دماغوں میں یہ بھر دیا کہ یہی سب سے اچھا ہے, اور اتنا اسیر کر دیا کہ نہ اس کا ڈاٹا تم کسی دوسرے میں لے سکتے ہو, نہ دوسرے کا ڈاٹا تم اس میں لے سکتے ہو. تم چارجر بھی, جتنے بھی آلات ہیں سب اسی کے یوز کر سکتے ہو, دوسرے یوز نہیں کر سکتے ہو. پہلے دماغوں میں یہ بھرا, پھر اب جب ضرورتیں بڑھی, یہ دنیا کی پالیسی ہے, ہم سے ہماری زندگیاں چھینی ہیں. جہاں 20,000 میں چل رہا تھا, ضرورتیں بڑھ گئی. جب ضرورت بڑھ گئی تو اب دماغ میں ایک اور چیز بڑھی کہ صرف تمہارے کمانے سے گھر نہیں چل سکتا. دیکھیں ہم سے کیسے چھینا ہے ہماری تہذیب کو. اب صرف تمہارے کمانے سے گھر نہیں چل سکتا, جسے لے کے آئے ہو اسے بھی کام پہ لگاؤ, اسے بھی کام پہ لگاؤ. دونوں لگ گئے. جو جوان معاشرے کی تعمیر کے لیے رکھے گئے تھے, خدا کی قسم سوچیں گے تو ہوش اڑ جائیں گے کہ کیسے کام کر رہے ہیں. لیکن ہمارے جیسے نہیں ہے یہ لوگ وہ ہیں جو 100 سال سے آپ کی زندگی چھیننے کا پلان کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو ابھی چھت اگر چونے لگے گی تب سب جلدی سے گھبرائیں گے, ارے جناب یہ تو یہاں سے پانی آنے لگا. پہلے چھت پہ اگر جا کے دیکھ لیتے تو پانی آتا ہی نہیں. مشکل یہ ہے, ہم سے ایسے زندگیاں چھینی. شوہر بھی گیا کہاں؟ آفس. زوجہ بھی گئی آفس. اب گھر میں 2 بچے ہیں, یعنی 4 بچے ہیں گویا. 2 چھوٹے چھوٹے بچے اور 2 بوڑھے ماں باپ, ہے نا. اب دیکھیں دماغوں میں کیسے چھینا, کیسے چھینا. انہوں نے کوشش یہ کی کہ تو پھر وہی ہو گیا کہ یہ بوڑھے ماں باپ اپنی پرانی تہذیب بچوں کے دماغوں میں ڈال دیں گے. انہوں نے ایسے سسٹم ایجاد کیا کہ اجے تم جوان اور یہ بوڑھے یہ ساتھ میں کیسے رہیں گے, ان کو الگ کرو. نتیجہ کیا ہوا؟ الحمدللہ, خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے ابھی ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے, لیکن دنیا میں ہو رہا ہے, ہو رہا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ گھر جو اسلام کا مرکز بننا چاہیے تھا, بزرگوں کو یا تو اولڈ بھیج دیا یا تو دوسرے گھر میں پہنچا دیا, یا آپ خود ہی الگ ہو گئے. بھئی یہی 3 راستے ہیں نا, یا تو کہیں پہنچا دیا, یا وہ خود عاجز ہو کے ان سے چلے گئے, یا ہم نے اپنے آپ کو ان سے الگ کر دیا. تو اب بچا کون؟ وہ بھی ہٹ گئے. اب بچے صرف 2 بچے. بہت توجہ. اب بچے صرف 2 بچے, ایک 2 سال کا, ایک 4 سال کا, ایک 5 سال کا, مسئلہ جو بھی ہو گھر میں. اب ماں باپ یہ سوچ رہے ہیں
کہ بھائی ہم تو آفس چلے گئے، اب اس بچے کا کیا کریں، اب ان بچوں کو کہاں پہنچائیں؟ کہا دیکھو جو کڈس اسکولز کھلے ہوئے ہیں، چھوٹے بچوں کو دو ہی صورت ہے، یا تو کسی میڈ کو رکھ لو وہ پروان چڑھائے گی، یا کسی ایسے اسکول میں بھیج دو کہ جہاں وہ بچے کی تربیت کرے گی۔ ہمارے دنیائے اسلام میں تو اب تک کوئی میں نے نہیں دیکھا، میں نے کم سے کم 1.5 سال اس پہ ریسرچ کی ہے، پوری دنیائے اسلام میں اب تک کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس نے بچوں کی تربیت کے لیے کسی مربی کا انتظام کیا ہو، نہیں ملا مجھے، کہیں بھی نہیں ملا۔ ایران کے علاوہ، ایران میں شروع ہو گیا انقلاب کے بعد سے، اس سے پہلے کہیں نہیں ملا مجھے کہ بچوں کی تربیت کے لیے الگ سے لیڈی کی تربیت کی جائے کہ تمہیں بچوں کو تربیت کیسے کرنی ہے۔ لیکن ہم سے پہلے عیسائیوں نے کر کے دکھایا اور وہ کر رہے، بچے کو بھیج دیا یا گھر میں میڈ آ گئی، اب جو گھر میں پال رہی ہے آیا وہ آپ کے دین پر ہے یا نہیں؟ بہت توجہ، بات ختم ہو رہی ہے، وہ آپ کے دین پہ ہے یا نہیں؟ نبی نے فرمایا کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے پالنے والے، اس کے پالنے والے، اس کے پالنے والے اسے عیسائی بنا دے، اسے یہودی بنا دے، اسے مسلمان بنا دے، اسے جو چاہے وہ بنا دے۔ غور کرو، بہت سوچ سمجھ کے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کسی کو اپنے گھر میں بٹھاؤ، ایسا نہ ہو کہ شیعہ گھر میں پیدا ہونے والا بچہ کسی دوسرے کی تربیت کی بنیاد پر کیا اثر ہوتا ہے پالنے کا؟ یزید کا بیٹا، یزید کا بیٹا، بیٹا کس کا ہے؟ یزید کا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ یزید جیسے شخص کا بیٹا اہل بیت کی محبت کرنے والا بن جائے گا؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یزید جیسے شخص کا بیٹا حسین سے محبت کرنے لگے گا؟ نہیں نا۔ کیا یا نہیں کیا؟ کیوں کیا؟ کہ اس لیے کہ جس آغوش میں پرورش پا رہا تھا، جس آغوش میں پرورش پا رہا تھا، وہ آغوش محبت حسین سے بھری ہوئی تھی۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اشارہ کیا جا رہا ہے، اگر تھوڑا تھوڑا آپ لوگ سمٹ آئے ہیں تو بہتر ہے، چونکہ آج زیارت کی مجلس ہے اور کافی لوگ تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ جتنا آپ لوگ آگے آ سکتے ہیں آ جائیں تھوڑا تھوڑا، اور جب تک میں کچھ اعلانات بھی کر دوں۔ جزاک اللہ۔ کچھ اعلانات جب سے لوگ آگے آ رہے ہیں، اعلانات سماعت فرما لیں کہ کل انشاءاللہ محرم کی 9 تاریخ کو امام بارگاہ پنجتنی کے مجلس کے بعد نظر، تو پرانا ہے بھائی، آیا تو یہی تھا، آج ہے، آج، کل لکھا ہوا ہے۔ آج محرم کی 9 تاریخ کے بعد امام بارگاہ پنجتنی کی مجلس کے بعد نظر مولا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سبھی مومنین سے شرکت کی گزارش ہے۔ سیکٹر 10 برمکان ننھے میاں یا منع میاں، میرا لکھا ایسے ہی ہے۔ دوسرا اعلان ہے کہ انشاءاللہ یوم زینب سلام اللہ علیہ 11 محرم 8:30 بجے رات میں اسی امام بارگاہ پنجتنی میں انشاءاللہ منعقد کیا جائے گا، جسے خطاب فرمائیں گے مولانا شاہد رضوی صاحب قبلہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں زیادہ سے زیادہ، اور اس خادمان اعضا ہیں انشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت فرمائیں۔ ایک اور اعلان ہے کہ انشاءاللہ 9 محرم کی رات گزرنے کے بعد جناب علی اکبر علیہ السلام کے سلسلے سے اذان علی اکبر کا پروگرام ہے،
جو رات میں 3 بجے ہوگا، جس میں تابوت جناب امام حسین اور جناب علی اکبر علیہ السلام برآمد ہوگا۔ خاص نوٹ جو لکھوایا گیا ہے، اس میں یہ لکھوایا گیا ہے کہ مومنین اپنے گھروں سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیں، تاکہ اس مجلس کے فوراً بعد جو ہے وہ اذان ہو جائے گی اور نماز کا سلسلہ ہوگا۔ تو وضو کرنے کا ایسا نہ ہو کہ مشکل ہو، مردوں کے لیے مشکل نہیں، لیکن خاص طور سے خواتین اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیں، تاکہ ان کے لیے نیچے بیسمنٹ میں ہی نماز پڑھنے کا انتظام کرایا جائے اور وہ نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اذان علی اکبر اور امام حسین کے جلوس میں تو شرکت کر لیں اور مقصد حسین سے غافل ہو جائیں۔ اور ایک اعلان اور کر دوں، چونکہ اب رک گیا ہوں تو یہیں پہ، اور 10 دن میں نے علم پہ پڑھا بھی ہے اور 10 دن رہبری اور علم پہ گفتگو ہوئی ہے، تو ایک اعلان یہ بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بتوفیق خداوند عالم اور بتائید محمد و آل محمد آپ لوگوں کا تعاون رہے گا۔ اس میں اعلان کرتا ہوں کہ جو بھی اس پورے علاقے میں جو بھی بچہ دینی علم حاصل کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے بھی اگر مادی مشکل یعنی پیسوں کی مشکل، فکری مشکل، گائیڈ لائن کی مشکل، تو وہ رابطہ کرے، انشاءاللہ اس کی اس مشکل کو آسان کیا جائے گا۔ یہ تو دینی علم ہے۔ اس کے بعد دینی علم یعنی جسے ہم کہتے ہیں مدرسے کا علم، ایران جانا ہے یا اس طرح کے جتنے مسائل ہیں، اگر کسی کو کوئی بھی مشکل ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، کسی کو، صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ دنیاوی علم بھی، اگر کوئی بچہ ایسا ہے جس کی فیس کی مشکل ہے، واقعاً فیس کی مشکل ہو، اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن پیسہ اس کی پڑھنے میں رکاوٹ بن رہا ہو، تو میں اس منبر سے اعلان کرتا ہوں کہ جتنا ہم سے ممکن ہو سکے گا انشاءاللہ اس جوان، اس بچے، اس بیٹی کے لیے خدمت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ جہاں جہاں بھی جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو مال کے اعتبار سے اگر کمزور پاتے ہیں تو انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان کی خدمت کی جائے گی۔ اور یہ میں خود نہیں کروں گا، بتا دوں پہلے، یہ آپ کے ہی تعاون سے یہی پہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ جو میری بساط ہے میں نے اس کے بارے میں اور انشاءاللہ اسی طرح سے کل اعمال عاشورہ جو ہے وہ 9 بجے دن میں کیا جائے گا۔ پھر اشارہ ہو رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا سمٹ آئے، لگ رہا ہے ابھی جگہ ہے تھوڑی سی، لوگوں کو دکھ رہا ہے، تو تھوڑا تھوڑا اگر سمٹ آئے، بس جو ہے وہ مجلس ختم پہ ہے تقریباً، تھوڑا تھوڑا اور بڑھ جائے اگر بڑھ سکتے ہوں، اور انشاءاللہ پڑھنے کا ثواب ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ تو غور کریں، ہمارا دین، ہمارا اسلام جو ہے ہمیں ہماری زندگیاں لوٹانے آیا تھا، لیکن دنیا ہم سے ہماری زندگیاں چھینتی جا رہی ہے، اور نتیجہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اب ہمارے بچے کہ جنہیں ماؤں کے علم کی ضرورت تھی، وہ ایک ایسی تربیت گاہ میں پلنے لگے کہ جو دوسری تربیت گاہ ہے، اور اس کا اثر زندگی پر پڑتا ہے۔ بہت توجہ، ہمارا دین جو ہم نے اب تک پچھلی گفتگو کی ہے، ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو کہاں سے؟ ماں کی آغوش سے لحد تک۔ یہی تو ہے اب تک کی گفتگو کا محاصل ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا اب میں 60 سال کا ہو گیا ہوں، اب کیا قرآن پڑھ پاؤں گا؟ میں نے کہا میں نے پہلی مجلس میں پڑھا تھا، سکاکی 60 سال کے بعد آیا تھا، تو ممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے نبی نے اگر کہا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لحد تک، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا سے خدا بند عالم کسی سے استعداد اور صلاحیت حصول علم چھین لے، ممکن نہیں۔ خدا صلاحیت پہلے دیتا ہے، حکم بعد میں لگاتا ہے، لہذا تیار رہے۔ اب یہ بات آ گئی ہے تو کہہ دوں، کائنات میں کتنے فرقے ہیں؟ بہت سارے، ہے نا؟ نبی کی حدیث کیا ہے؟ علم حاصل کرو کہاں سے؟ ماں کی آغوش سے، کہاں تک؟ لحد تک۔ یعنی تمہارے لیے علم حاصل کرنے کے ذریعے کیا ہے؟ ماں کی آغوش ہے، اور کہاں تک ہے؟ لحد تک ہے۔ یہاں سے شروع کرو اور وہاں تک
پہنچو، یہ دونوں محاذ ایسے ہیں جو تمہیں علم عطا کرتے ہیں۔ میں نے کہا پروردگار کوئی راستہ ہے؟ کہاں ہے؟ میں نے کہا کیا ہے؟ کہا اگر ماں پڑھی لکھی ہے، ماں با صلاحیت ہے، ماں با تہذیب ہے، اسی لیے مولا نے فرمایا جب رشتہ کرو تو پھول والیوں سے رشتہ مت کرنا۔ یہ جملے ہیں روایت کے کہ جب رشتہ کرنا تو پھول والیوں سے رشتہ نہ کرنا۔ ارے عزیزو کیا بات کہی ہے مولا نے۔ گھور ایک ایسی جگہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی جاتا ہے۔ مولا نے کہا ایسے گھر کا انتخاب کرنا جس گھر میں عفت پروان چڑھ رہی ہو۔ میرا نوجوان آج کہتا ہے مولانا آج گناہ ہر طرف ہے، کل تک گناہ کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا تھا، اب تو گناہ گھر کے اندر آ گئے، اب کیسے بچے؟ میں نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ جناب یوسف 7 دروازے بند کر دیے گئے، ایک دو دروازے نہیں میرے نوجوانوں تمہارے لیے ہے، ایک دروازہ نہیں، پہلا بند کیا گیا، دوسرا بند کیا گیا، تیسرا بند کیا گیا، چوتھا بند کیا گیا، پانچواں بند کیا گیا، چھٹا بند کیا گیا، 7 دروازے بند کر دیے گئے۔ اور یوسف سے کہا گیا تم اپنی عفت کو ختم کر دو۔ ہے کوئی جوان جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ گناہ سامنے کھڑا ہو؟ اور یوسف اپنے آپ کو روکے ہوئے کھڑے ہیں۔ کیا کرتے ہیں یوسف؟ کیا کرتے ہیں؟ یوسف نے بس یہ کہا میرے معبود اب تو ہی بچا سکتا ہے۔ کیا کیا؟ دوڑے دروازے کی طرف۔ میں نے کہا یوسف دروازہ تو بند ہے، یہ دوڑ کیوں رہے ہو؟ کہا جس نے مجھے اب تک پاک و پاکیزہ رکھا ہے میری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری یہ ہے کہ بس دوڑوں۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں گناہ سے اپنے روح کو پھیر دوں۔ کیسے بچانا ہے یہ اس کی مرضی۔ کیسے بچے؟ یوسف دوڑے، 7 دروازے کھل گئے، یوسف باہر چلے گئے۔ نوجوانوں جو اللہ یوسف کے لیے 7 دروازے کھول سکتا ہے وہ تمہارے لیے ایک دروازہ نہیں کھول سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ اپنے آپ کو عفتوں کے دنیا میں پاک و پاکیزہ بناؤ۔ جب علم آتا ہے تو انسان پاک ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی نتیجہ ہے۔ بس مہد علمی ماں کی آغوش اور لحد تک سارے فرقے ہیں، لیکن خدا کی قسم کسی کے یہاں نبی کی اس حدیث پہ ویسے عمل نہیں ہوتا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ بات آخری ہے اور ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہمارے یہاں عمل ہوتا ہے کسی کے یہاں نہیں عمل ہوتا۔ سب علم سیکھ رہے ہیں، سب علم کی دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن نبی نے فرمایا کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو ماں کی آغوش سے لحد تک۔ یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے کہ ہم نے اہل بیت کو مانا، ہمارا ترہ امتیاز ہے کہ ہم نے اہل بیت کو مانا، اور انہوں نے ہمیں علم کے دونوں راستوں پہ لگا دیا۔ کہا جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کانوں میں اذان اور اقامت کہو، جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کانوں میں اذان اور اقامت کہو، اور جب نہج میں چلا جائے، جب لہد میں لٹا دو تو یہ نہیں کہ مر گیا، نہیں، کہو اسمع، افہم، سن اور سمجھ۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟
سن اور سمجھ. کیا ہو گیا یہ؟ پوری زندگی مولانا عمار کی مجلس اردو میں سمجھ میں نہیں آئی. ارے میرے عزیزو بات آخری ہے، بات ختم کر رہا ہوں. پوری زندگی مولانا عمار کی اردو کی مجلس سمجھ میں نہیں آئی. آج قبر میں چلا گیا تو عربی سمجھنے لگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو اہل بیت کی محبت میں بستر پہ بھی مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. اردو نہیں سمجھ میں آتی تھی، اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ عربی سمجھ رہے ہیں. کیا ہو گیا یہ؟ کیسا انقلاب آ گیا؟ جناب انقلاب نہیں آیا، اس دنیا کا معرکہ الگ ہے، اس دنیا کا معرکہ الگ ہے. بس اپنے نوجوانوں کو جلدی جلدی بات کر کے اور کچھ شبہات کے جواب دے دو. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کو. یا علی. غور کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں کیوں نہیں سمجھ رہا تھا؟ اس لیے نہیں سمجھ رہا تھا کہ جہالت لگی ہوئی تھی. کان وہ سن کے سمجھ نہیں پا رہے تھے، لیکن جیسے ہی اس سسٹم سے نکل کر اس سسٹم میں جڑا، جہالت ہٹ گئی. جہالت ہٹ گئی. اب وہ سمجھ رہا ہے جو اہل بیت کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ یہی تو ہے. اس دنیا کا سسٹم الگ ہے، اس دنیا کا سسٹم الگ ہے. ہمارے یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا یہ دیگ پکاتے ہو اور کھڑے ہو کے پڑھتے ہو اور کہتے ہو پہنچ گیا اور خود ہی کھا جاتے ہو. ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا. اب تو سوشل میڈیا پہ آنے لگا ہے کہ تمہیں مجلسوں کو کیا پتا، تمہیں تو بس بریانی پتا ہے. ٹھیک ہے کھا رہے ہیں ہم، لیکن سچ پوچھئے تو یہ نظریں ہمیں اپنے کھانے کے لیے نہیں تھی، ہمیں انہیں کھلانے کی ضرورت تھی جسے کھانے کی ضرورت ہے. یہ جو ہمارے علماء نے یہ سسٹم رکھا ہے، کہیں نہیں ہوتا نظر. اب ہندوستان پاکستان سے باہر جائیے، کسی جہاں کھڑے ہو کے فاتحہ اور قل اللہ اور یہ پڑھتے نہیں ہیں. آپ ایران عراق چلے جائیے، وہ دکان سے سامان خریدتے ہیں اور کھول کے کہتے ہیں بسم اللہ، یہی نظر ہے، پہنچا دیتے ہیں. تو کھانا ثواب تو ہے، بہرحال اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، اچھی بات ہے، لیکن کھانے سے زیادہ کھلانا ثواب ہے. لہذا نظروں کا اہتمام کریں، بڑے سے بڑے نظر کریں، مومنین کو کھلائیں، لیکن کوشش کریں کچھ ایسوں کو بھی کھلائیں جسے پتہ نہیں ہے کہ یہ کھانا کیا ہے. ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں جناب یہ آپ نے بکرے بنائے اور آپ نے بریانی بنا لی اور آپ نے جو ہے وہ یہ پھل رکھا اور یہ آپ نے سب کچھ کر دیا اور یہ پہنچا کیسے؟ خود ہی کھا لیا، پہنچ کیسے گیا؟ میں نے کہا دیکھو بھائی، یہاں کچھ چلتا ہے، وہاں کچھ چلتا ہے. کہنے لگے جناب یہ کون سی بات ہوئی، دکھ تو یہی رہا ہے. میں نے کہا وہاں کا جتنا ہے کچھ دکھتا نہیں. نہیں توجہ کریں آپ، وہاں کا جتنا ہے قبر کے بعد کچھ دکھتا نہیں، لیکن ہے سب، کیونکہ پیغمبر نے کہہ دیا ہے. دکھتا نہیں ہے سب. تو نظر کیا، خود ہی کھا لیا، کیسے پہنچا؟ میں نے کہا آپ کا بیٹا سعودیہ گیا ہے، جرمن، سعودیہ، کینیڈا، لندن، افریقہ، امریکہ کہیں گیا ہے؟ کہ ہاں گیا ہے مولانا. کہاں گیا ہے؟ کہا افریقہ میں رہتا ہے. میں نے کہا اچھا، کہا وہاں سے روپیہ بھیجتا ہے؟ ارے میرے لیے بات نہیں پہنچی آپ تک. وہاں سے کیا بھیجتا ہے؟ روپے بھیجتا ہے آپ کے لیے؟ کہا نہیں مولانا، کماتا ہے وہاں سے، ڈالر کماتا ہے، USD کماتا ہے اور وہاں پہ ڈالتا ہے کرنسی ڈالر. یہ حوالے والے لائن سے وہاں دکان کھولے بیٹھے ہیں، ان کے حوالے کرتا ہے ڈالر. میں نے کہا تو یہاں ڈالر ملتا ہے؟ کہا نہیں، یہ کرنسی بیچ میں چینج ہو جاتی ہے. یہ کرنسی بیچ میں چینج ہو جاتی ہے. ادھر کی ضرورت اور ہے، ادھر کی ضرورت اور
صلوات پڑھ دے محمد. زندہ یا تو ہم پر اعتراض مت کرو. ہمارا دین، ہمارا عمل سوچا سمجھا ہے، کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. ہم ایسے ہی کچھ نہیں کرنے لگتے. ہم اگر کچھ کرتے ہیں تو اس میں لاجک ہوتی ہے. اگر لاجک اور ریزن نہیں ہوتا تو ہم عمل ہی نہیں کرتے. کہتے عریضہ بھیجتے ہو پہنچ جاتا ہے. کہلے عریضہ بھیجتے ہیں آپ پہنچ جاتا ہے. آپ لوگ بھیجتے ہیں، ہر سال بھیجتے ہیں. میں نے کہا بھیا اگر جواب نہیں آتا تو قوم پاگل نہیں ہے جو ہر سال ڈال رہی ہے. بھائی آپ مجھے خط لکھیں، ایک بار لکھیں مولانا عمار السلام علیکم، آپ ایران میں کیسے ہیں، میں جواب ہی نہ دوں. دوبارہ پھر لکھیں، میں جواب ہی نہ دوں. تیسری بار پھر لکھیں، میں جواب ہی نہ دوں. کتنے سال؟ 2 3 4 5 سال. جتنی محبت تیز رہے گی اتنا سال بڑھا لیا. یہی نا. آخر میں ایک دن تھک کے آپ کہہ دیں گے کیا، بس جی مولانا کا کیا بتاؤں، اتنی محبت کرتا ہوں جواب ہی نہیں دیتے. لیکن خدا کی قسم پوری دنیا کے شیعہ عریضہ ڈالتے ہیں. یہ ایک عمل ہے جو دنیا میں ہر شیعہ کر رہا ہے. جہاں دیکھو وہاں سب کر رہے ہیں. کوئی ایک بندہ کھڑا کر کے دکھا دو جو یہ کہے کہ میں 5 سال سے ڈال رہا ہوں اور جو کہا ہے وہ پورا نہیں ہوا. کوئی ایسا نہیں ملے گا. سب کیا پورا ہو رہا ہے. تو ہمارے یہاں مشکل نہیں، ہمارا عقیدہ پکا ہے. ہمارے یہاں تو مچھلیاں یونس کو بھی پیٹ میں رکھ کر کنارے پہنچا دیتی ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. ہمارا عقیدہ بہت مضبوط ہے. کہنے لگے تو پہنچتا کیسے؟ یہاں ڈالتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتا ہے. میں نے کہا یہ تو ہمارے یہاں 1250 سال سے چل رہا ہے. اب یہ بھی مجلس کی دین ہے اور ہماری ہی مشکل ہے کہ اگر ہم کسی سے پوچھ لیں کہ امام کی غیبت کے کتنے سال ہوئے تو شاید مشکل ہو جائے. ہے نا؟ مشکل ہو جائے گا نا؟ مشکل ہو جائے گا. مجھے پتہ ہے مشکل ہو جائے گا. کوشش کریں. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرے گا. تو اس بات پہ لگے رہیے کہ اپنے امام کی ولادت کس ڈیٹ میں ہے، امام کب آئیں گے، کتنی غیبتیں ہوئی ہیں. یہ چیزیں آپ کو حفظ ہونی چاہیے. آخری امام کے بارے میں خاص طور سے. تو کیسے پہنچتا ہے؟ میں نے کہا یہ 1250 سال پہلے کی بات ہے جب یہ ہاتھوں میں موبائل نہیں تھا. اس زمانے کے علماء نے یہ راستہ بنایا کہ یہاں ڈالو وہاں جائے گا. ترقی یافتہ علم نے ترقی کیا اور اتنی ترقی کیا کہ فیکس بنایا. فیکس ابھی اس سے پہلے موبائل سے تھوڑا پہلے جو ہے فیکس آیا. آپ نے کیا کیا؟ لکھا اور لکھنے کے بعد مشین میں ڈال دیا. ہم پہ اعتراض ہے. ہم نے تو دیکھا ہے بعض جہاں عریضے وہیں پڑے رہ جاتے ہیں. ہم نے کہا ہم دکھاتے ہیں لاجک ہے اس کے پیچھے. کیسے؟ کہا فیکس مشین میں ڈالا، صرف ایک بار مشین سے ایسے گزرا، نہیں یوں جاتا ہے اور ادھر سے اوپر آ گیا. جو آپ نے لکھا تھا وہ یہی ہے، یہی کا یہی موجود ہے. وہاں سے فوراً خال آتی ہے، جناب مل گیا، جناب پہنچ گیا. اور یہ تو اس زمانے کا علم تھا کہ جب اتنی مجبوری تھی کہ فیکس ڈالتے تھے، اتنا گھومتا تھا تب جاتا تھا. یہاں آپ نے ٹائپ کیا اور چھوڑا. یہاں بیٹھا ہوا آدمی لندن والے سے کہتا ہے کہ پہنچا یا نہیں، کہا پہنچ گیا. ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں. مچھلیوں کے حوالے حسین ابن رو کے حوالے کرتے ہیں اور وہاں سے جواب آ جاتا ہے یہ تمہارے
لبیک یا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بس میرے عزیزو، گفتگو تمام ہو گئی۔ شکر گزار ہوں آپ کا کہ 9 دن آپ نے اپنی اس محبت بھری پاکیزہ سماعتوں کے حوالے اس کلمہ بیان کو جگہ عطا فرمائی۔ اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ پھر بھی میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں، ان 10 دنوں میں 9 دنوں میں کوئی بھی اگر کہیں بھی میری زبان سے کوئی بھی مشکل ہوئی ہو تو اس کا تذکرہ مجھ سے کریے گا، چوگلے پہ مت کریے گا۔ کہیں اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں ابھی 3 دن یہاں بیٹھا ہوں، پوری مجلس میں کوئی بھی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھ سے آ کے ڈائریکٹ سوال کریے، میں اس کا جواب دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ میرے بارے میں جو بھی بات ہو آپ مجھ سے کہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی اس کے علاوہ بھی پوچھنا ہے۔ عالم صرف مجلس پڑھنے کے لیے نہیں آتا، یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں آؤں یہاں 1 گھنٹہ پڑھ کے چلا جاؤں، نہیں، میری 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے قوم کے لیے۔ اگر کسی جوان کو کوئی سوال، کوئی مشکل، کوئی مرحلہ ایسا ہے کہ جو اس میں پھنسا ہوا ہے، 2 لوگوں کے درمیان اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں یا نہیں، یہ بھی ایک مشکل ہے بہت بڑی اس سماج میں آج کے اس دور میں، کہ انسان 2 راہے پہ کھڑا ہوا ہے، اس کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ راستے پہ جاؤں یا یہ راستے پہ جاؤں۔ تو ایسے تمام افراد کو چاہیے کہ ایک پڑھے لکھے عالم کے پاس جائیں اور اپنے مسئلے کا حل تلاش کریں۔ تو میں تقریباً آج کے بعد سے لے کے 12 تاریخ تک آپ کو اسی کمرے میں ہوں سامنے حیدر بھائی کے یہاں، جس کو جو بھی مسئلہ پوچھنا ہو، جس وقت بھی اس کے بعد وقت ہو، اگر میں ہوں تو آ کے اپنا مسئلہ پوچھ سکتا ہے۔ یہ 2 اہم ذمہ داریاں تھی میری جس کا اعلان کرنا۔ تیسری ذمہ داری جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ کوئی بھی بچہ آپ اگر جانتے ہو کہ واقعی وہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے یہاں مالی مشکل ہے، تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی قسم میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اعلان کروں۔ مجھ سے بڑے بڑے اس بزم میں بیٹھے ہیں کہ جو اعلان مجھ سے اچھا کر سکتے ہیں اور اچھا پڑھا سکتے ہیں، لیکن انہیں موقع نہیں ملا ہے۔ میں ان کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ آپ سب اس بچے کا نام مجھے بھیج دیں، میں تحقیق کروں گا، اگر واقعاً اس کو ضرورت ہے تو اس تک آپ سب جو ہے وہ اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہیں انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بس مجلس ختم ہو گئی، خدا کی قسم 9 محرم آ گئی، پورے سال انتظار کیا کہ مولا حسین کی عزاداری کرے، پورے سال ہم نے انتظار کیا، محرم آئے گا، محرم آئے گا، محرم آئے گا۔ بس ایک جملہ کہہ کے آگے جاؤں گا۔ ان نوجوان بڑی تعداد میں یہاں بھی ہے، باہر بھی ہیں، جو بھی سن رہے ہیں سب سن لیں، خدا کی قسم اب صرف 1 دن بچا ہے، صرف 1 دن بچا، بہت رک کے جملہ کہہ رہا ہوں، 1 دن بچا ہے۔ جہاں بھی ہو کوشش کرو کہ سیدہ تم سے ناراض نہ ہونے پائے، کوئی ایسا کام نہ کر جاؤ جو عزاداری میں مشکل کا سبب بن جائے۔ ایک اعلان اور آ گیا ہے، آپ لوگ سماعت فرما لیں کہ امام حسین علیہ السلام کی سوم کی مجلس اسی عزا خانے میں انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے ہوگی، جس کو خطاب فرمائیں گے علی جناب مولانا عمار حیدر صاحب۔ یہ حقیر خطاب فرمائے گا، سبھی مومنین سے شرکت کی گزارش ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب میں حاصل ہو۔ شریک تو کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ساری محنتیں ہماری رائے گاہ ہو جائیں۔ 10 دن رونا، 10 دن حسین پہ آنسو بہانا، 10 دن اپنی سیدہ کو پرسہ دینا، اپنی فکروں کو پاک کرو، خدا کی قسم بس یہ فکروں کو پاک کرو میرے نوجوانوں۔ یہاں اگر تمہارے کوئی خرافات آتا ہے تو اسے مار دو اور کہو کہ نہیں، میں ان عزاداری کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میرا مشن فیل ہو جائے لیکن 2 عزادار کو لڑا نہیں سکتا، میں اپنے سسٹم میں ناکام ہو جاؤں چلے گا لیکن میں اپنی سیدہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر کوئی فکر میں ایسی بات آتی ہے کہ انہیں پکڑ لو اور انہیں چھوڑ دو اور ان کو مت آنے دو اور ان کو کرنے دو، ان کو نہ کرنے دو، یہ سب چھوڑ دو۔ سیدہ تم کو ایک عزادار حسین دیکھتی ہے،
جب تمہاری آنکھوں سے آنسو نمودار ہوتے ہیں نا تو ٹوٹی ہوئی پسلیاں لیے ہوئے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتی ہے، اے میرے لال کے عزادارو، تم میرے لال پہ گریا کر رہے ہو، تمہاری بخشش کے لیے خدا سے دعا کرتی ہے۔ اللہ نہ کرے جو سیدہ کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں وہ بی بی یہ دیکھے یہ نوجوان کیسا ہے، یہ عزاداری میں لکھنا ڈال رہا ہے، یہ عزاداری میں فساد کروانے کی کوشش کر رہا ہے، شاید پھر بھی شہزادی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی ہوگی، اے میرے عزادار تیرا راستہ بدل رہا ہے، اللہ تیری ہدایت فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو تیرا نسل حسین کے نام پہ گزارنے والا رائے گا ہو جائے۔ اے بی بی سیدہ ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں، یہی فرش ادا ہے، یہی حسین کا ماتم ہے، یہی عشق حسین ہے، یہی ہماری نجات کا باعث ہے۔ آنسو گوارو نو محرم آ گئی، عزیزو اب تک ایک شہید کا مسائل سنا ہے نا، آج اس شہید کا مسائل پڑھا جاتا ہے جسے حسین نے سغرا کے ہاتھوں سے یہ کہہ کے دیا تھا، اے میرے لال اصغر اگر تو مدینے سے کربلا نہیں گیا تو ہرملا کا 3 بار گاتی اپنے گدھے پر کون کھائے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آپ کے آنسو بلند ہو گئے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کے آنسو رومال سیدہ کی زینت بننے کو تیار ہے۔ میں کیا کروں، یہ آنسو کافی تھے لیکن کیا کروں؟ ارے عزیزو عجیب و غریب روایت ہے مقتل کی، کسی نے امام سے پوچھا مولا کیا وجہ ہے کہ حسین اکبر کی لاش کو دفن نہیں کرتے؟ گھروں تک روتے جاؤ گے خدا کی قسم۔ امام سے پوچھا مولا کیا سبب ہے حسین اکبر کی لاش کو دفن نہیں کرتے، اور محمد کے لاشے کو دفن نہیں کرتے، قاسم کے لاشے کو دفن نہیں کرتے، لیکن 6 مہینے کے اصغر کو ارے ذوالفقار سے لہد بنا کے حسین سندور کے لہد کرتے ہیں۔ حسین کے امام نے بیٹے نے امامہ اتارا، آواز دی بھائی یہ کیسا سوال کر دیا، سنو گے عزادارو؟ امام نے جواب کیا دیا؟ امام نے فرمایا اکبر کے جسم میں اتنی طاقت تھی کہ وہ گھوڑے کی ٹانگوں کو برداشت کرے، قاسم کے جسم میں اتنی طاقت تھی کہ وہ گھوڑے کے ٹانگوں کو برداشت کرے۔ میری مائیں اور بہنیں میری آواز سن رہی ہیں، ان سے ہاتھ جوڑ کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، خدا نہ کرے کسی ماں کا 6 مہینے کا بچہ ہو۔ جزاک اللہ۔ آخری دن ہے، خدا کی قسم مسائل میں کمی نہیں کروں گا، دل بھر کے رو۔ اے بی بی سیدہ آئیے اپنے لال کا کرسا لیجیے بی بی، اے بی بی ربان آئیے، آپ کے عزادار آپ کے 6 مہینے کے بچے کا کرسا دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں جب حسین نے اکبر کو سپرد لہد کر دیا اور حسین چلے گئے، سروں کی گنتی شروع ہوئی، ایک سر کم نظر آیا، ظالموں نے آپس میں مشورہ کیا، پتا چلا حسین نے ایک لاشے کو زمین میں دفن کر دیا۔ 12 افراد کا لشکر تیار کیا گیا، ہاتھوں میں نیزے دیے گئے، جہاں حسین نے جسے زمین میں دفن کیا ہے اسے نکال کے لاؤ، نیزے بردار چلے